أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلاة الله على أولادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الباقر عليه السلام: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. دائرین کے احترام کی خاطر رکھا گیا ہے. الحمدللہ توفیق ہے ملنے والوں کو اس طرح کا پروگرام کرنے کی، اور اللہ الہی دعا ہے ہمیشہ ایسی توفیقات سے نوازتا رہے. ہمارے آپ کے پانچویں امام حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، تو انہیں اتنا زیادہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ شوق میں مر جائیں گے اور وہ اس پر حسرت کریں گے کہ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تب بھی وہ راضی ہوں گے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا اور مولا کی زیارت کا شرف حاصل کیا. ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ زائرین اپنے وطن سے بہت دور کا سفر طے کر کے کربلا معلیٰ مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کربلا وہ جگہ ہے جہاں آپ زندگی ہی میں اپنی جنت کا ایک ٹکڑا دیکھ کے آتے ہیں. حدیث میں کہ کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ابھی اس نے کہا کہ اللہ کب اپنی بارگاہ میں آپ کو بلائے گا، لیکن اس سے پہلے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے گویا آپ کو ایک خصوصی کرم کیا ہے، نوازش کی ہے کہ دنیا ہی میں آپ کو جنت کا ایک نظارہ دکھا جائے. توکل اور محمد علی زیارت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ حضور الزائر عند المزور، یعنی کوئی زائر جس کی زیارت کرنے گیا ہے جب اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے تو یہی زیارت شمار ہو جاتی ہے. کم سے کم زیارت یہی ہے. لیکن ہم وہاں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو صرف یہی نہیں کرتے بلکہ دعا بھی کرتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. اس طرح سے یہ ایک شرعی آداب ہیں جو ہم بجا لاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم یہاں نماز کے بعد زیارت کرتے ہیں تو اسے بھی زیارت کہا جاتا ہے. جب مزدور کے پاس جانے کو زیارت کہتے ہیں تو جہاں ہم گئے نہیں یہیں سے ہم نے مولا کو سلام کیا تو اس کو زیارت کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پہ تنزیلی طور پہ زائر جب زیارت دور سے کرتا ہے تو گویا مولا سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، اپنے ذہن کو نزدیک کر لیتا ہے کہ گویا وہ خود مولا کی بارگاہ میں ان کے حضور میں پہنچ گیا ہے. اللہ ہے محمد والے صحیح زیارت واقعاً ان مومنین کی ہوتی ہے کہ تمام آداب شرائط کے ساتھ زیارت بجا لاتے ہیں. لیکن ایسی زیارت واقعاً بہت مشکل ہے. آپ رات جب اللہ تشریف لے جائیں گے تو مولا کی گلی کے پاس ایک قریب میں ایک اور قبر ہے
جہاں پہ سید مجاب اپنے قبر میں آرام فرمائیں. مجاب مانے ہوتا ہے جسے جواب دیا گیا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے سلام کیا تو مولا نے انہیں جواب دیا. یہ ان کا لقب ہی پڑ گیا سید مجاب. یادگاری طور پر ان کا قبر بنا دیے. چنانچہ اس کے علاوہ بھی تاریخ اور شواہد ملتے ہیں کہ جب نیک مومنین مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مولا انہیں سلام کا جواب دیتے ہیں. جواب تو سب کو دیتے ہیں, ہمیں بھی دیتے ہیں کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے, لیکن ہمارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں, ہم جواب نہیں سن پاتے. لیکن ایک زائر جو اپنے والدین کی بہترین خدمت انجام دیتا تھا, جب اس نے جا کے مولا کو سلام کیا تو مولا کی ذریعے سے اسے جواب ملا, اس نے سلام کا جواب بھی سنا. سفر کے آداب بہت زیادہ ہیں. جناب مسجد قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ہدیۃ الزائرین میں 40 آداب لکھے ہیں. ان کے استاد شیخ الاسلام مسجد نوری علیہ الرحمہ نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں. شہیدین نے بھی لکھے ہیں بہت سے آداب. انہی کتابوں سے میں چند آداب کو بیان کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ زائرین کے لیے یہ مفید ثابت ہو. جب سے ظاہر کے جانے والے اکثر لوگ ہیں, کچھ لوگوں کا پہلا سفر ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سارے آداب فضائل نہیں کہیں بھی بیان کیے جا سکتے. ایک دو نشست میں کئی نشستوں میں بھی ناممکن ہے, لہٰذا جو ممکن ہے میں تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں. آغاز سفر سے پہلے غسل مستحب ہے. جب آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں پہلے غسل کیجیے, اس کے بعد نکلیے. جب آپ مولا کے بارگاہ میں پہنچ گئے, اب زیارت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اپنے مسافر خانے سے, ہوٹل سے, تو دوبارہ پھر غسل مستحب ہے. پہلے غسل کریے, اس کے بعد مولا کی زیارت کے لیے جائیے. قدم تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ رکھیے, چھوٹے چھوٹے, اور ذکر الہی کرتے ہوئے مولا کی ذریعے تک جائیے. جب مولا کی ذریعے نظر آئے تو کہیے اللہ اکبر. مستحبات میں سے یہ سب شامل ہے. صدقہ دے کے نکلیے. شیخ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ صدقہ دے کے نکلیں گے تو گویا اپنی سلامتی کو خرید کے آپ اپنے گھر سے نکلیں گے. شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا مستحب ہے. یہ سب آسان چیزیں ہیں, بہرحال انجام دے سکتے ہیں. یہاں شواہد جمعہ میں آپ زیارت والد وغیرہ پڑھتے ہیں تو پہلے نماز زیارت پڑھتے ہیں, اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. لیکن وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں اس کا برعکس کرنا ہے. پہلے معصوم کی یا جہاں بھی گئے زیارت پڑھنا ہے, اس کے بعد نماز زیارت پڑھنا ہے. نماز زیارت کا طریقہ اگر آپ مکمل طور سے جاننا چاہتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین, اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ رحمان. ظاہر یاسین رحمانی آپ دعا کی کتاب سے یا قرآن مجید چھوٹے سائز کا لے کے پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے قبر کے پاس ایک دن رہنا 1000 ماہ کے برابر ہے. یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی زائرین کرام کی کہ ایک دن وہاں رہنا 1000 ماہ کے برابر ہے. ہر مہینے میں ظاہر 365 دن ہوتے ہیں, اور اس راہ میں جو ایک درہم, ہم کہیں 1 روپیہ خرچ ہوگا, وہ 1000 درہم اور روپیے کے برابر ہے. گویا آپ نے 1 درہم نہیں خرچ کیا, گویا 1000 درہم خرچ کیا ہے. اور پھر شرح امام دوسرے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس 1 رکعت نماز پڑھنا 1000 حج 1000 عمرے کے برابر ہے. اتنی آسانی
سے حج انسان سال میں صرف ایک مرتبہ انجام دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، گنجائش نہیں ہے، یعنی شرعاً صحیح نہیں ہے۔ لیکن مولا کی زیارت سے یہ شرف حاصل ہوگا کہ ایک زیارت آپ کریں گے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب اللہ آپ کو عنایت فرمائے گا، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، 1000 نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا کریں محمد وآل محمد۔ کچھ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں پیشنہاد کے طور پہ، اپنے ایک چھوٹے بھائی سے نصیحت کے طور پہ آجرانہ طور پہ میری گزارش ہے وہ سن لیں، اور قابل عمل ہے، یعنی واجب ہے کہ اس پہ عمل کریں، صرف سننے کی حد تک نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ حکم سے پابند ہیں تو آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو حکم سے نہیں نکالنا ہے، لیکن آپ حکم سے نہیں نکالتے اور جا رہے ہیں زیارت کے لیے یا حج کے لیے، تو آپ پر واجب ہے کہ پہلے حکم سے نکالیے اس کے بعد جائیے، ورنہ یہ زیارت آپ کی اللہ جانے کہاں جائے گی، کیونکہ بغیر کسی کا حق ادا کیے، حکم جو امام علیہ السلام کا حق ہے، سادات کرام کا حق ہے، یہ زیارت بہرحال میں اپنی زبان سے کیا کہوں کہ کیا ہوگی، آپ کچھ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے توجہ کے ساتھ جائیے، زیارت کریے تاکہ اللہ آپ کو قبولیت کا شرف بھی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے کہ زائرین ظاہر کہ جائیں گے واپس آئیں گے، جب جاتے ہیں تب بھی ان کا احترام کرنا، انہیں رخصت کرنا آداب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، اور جب واپس آئیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ثواب عطا فرمایا ہے، جب مومنین کرام مستقبل کے جا کے ان سے ملتے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو اس زائر کو اللہ نے وہاں جانے کے بعد، پیسہ خرچ کرنے کے بعد، سفر کے صعوبات برداشت کرنے کے بعد عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جب زائرین تشریف لائیں تو حکم ہے کہ جلد سے جلد آپ جا کر ان سے ملیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے ہیں، لیکن ایسا نہیں، کوئی اتنی پکی گارنٹی نہیں ہے یہ زندگی کے آخری لمحات تک گناہوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ بہرحال خطاکار ہیں، ممکن ہے کچھ دنوں میں ان سے گناہ سرزد ہو جائے، اس لیے آپ گناہ سرزد ہونے سے پہلے جا کے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریے۔ تمام معصومین علیہ السلام کی زیارت کے آلات میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ خوشبو استعمال کریں۔ صرف مولا مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب کربلا معلیٰ تشریف لے جائیں تو وہاں لذیذ کھانے ترک کر دیں اور خوشبو کو بھی ترک کر دیں، وہاں خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ جناب جابر کی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ جابر جب مولا کی زیارت کے لیے گئے تھے، جو پیغمبر کے بہت قریبی اور بزرگ صحابی تھے، انہوں نے خوشبو استعمال کی تھی، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جابر صحابی تھے، امام چھڑے امام فرماتے ہیں کہ تیسرے امام کی زیارت کے لیے آپ جائیں تو خوشبو کو ترک کریں۔ مستحبی امور میں سے دعوت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں رسم ہے کہ زائرین کرام پہلے دعوت کرتے ہیں پھر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مومن کی زیارت آپ زیارت کرنے نہ جائیں تب بھی مومن کی دعوت مستحب ہے، آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو وقت ہے اس وقت پر خاص طور سے عمل کرنا یہ زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ تو واپسی کے بعد اصل دعوت کا وقت ہے، لیکن آپ پہلے کرتے ہیں کسی وجہ سے تو دعوت کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن زیارت کی جو دعوت ہوتی ہے وہ زیارت کے بعد ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ اس کو چاہے تو ترتیب دے دیتے ہیں، کچھ اپنی آسانی کے رشتے دار والے جمع ہوتے ہیں،
تو ظاہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ سب کو اسی میں نپٹا دیں، اگر آسان کام ہے۔ آداب میں سے اور فرائض سنتی میں سے ایک یہ ہے کہ ظاہر جس امام اور معصوم کی زیارت کے لیے گیا ہے ان کی قبر مبارک ذریعہ مبارک کے پاس بیٹھ کر جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کا ثواب اسی امام کو معصوم پر دیا کر دے۔ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ خود ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ جب انہیں عطا کریں گے تو وہ آپ ہی کی طرف لوٹ کے آئے گا، ثواب آپ ہی کو ملے گا۔ اور جس قدر ہو سکے وہاں پہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے والدین کے لیے، مومنین کے لیے دعا کرے۔ میرے عرائض یہاں پہ ختم ہو گئے، بارگاہ الہی کی دعا کروں کہ اللہ ان تمام زائرین کو بخیر وافیت مقامات مقدسہ کی زیارت کرائے اور بخیر وافیت ان کے بدل تک واپس کرے، اور ہم سب کو سعادت نصیب ہو کہ جو ابھی باقی رہ گئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کے مقدس اولاد کی زیارت کے شرف سے نوازے، ہمارے امام علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرمائے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔